بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرناٹک حجاب کا مسئلہ اپنی جگہ بہت سمجھیے کہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایک ریاست کا نہیں ہے، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس مسئلے کو سمجھیے کہ ایک بڑی تحریک میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور کل لارجر بینچ نے جو انٹریم آرڈر دیا ہے، وہ انٹریم آرڈر میں پٹیشنرز کے جو وکلا تھے وہ بہت سمجھیے کہ بے چین تھے کہ انٹریم آرڈر میں جیو کا جو ریسٹرکشن ہے وہ ریسٹرکشن کو شامل نہ کیا جائے، بلکہ جو جنرل پریکٹس برسا برس سے چل رہی ہے اس کے تحت ہی سمجھیے کہ اسکولز اور کالجز ری اوپن کیے جائیں۔ لیکن آج افسوسناک خبر یہ آئی کہ بیدر کے برمس نرسنگ کالج میں بہرحال بی ایس سی نرسنگ کا ایگزام تھا، اور اس بی ایس سی نرسنگ کے ایگزام میں حجاب سمجھیے کہ پوش جو طالبات تھی ان کو ایگزام لکھنے نہیں دیا گیا اور باہر ان کو سمجھیے کہ کھڑا کر دیا گیا۔ اب پتہ نہیں کہ کتنے اور کالجز میں ایسا سمجھیے کہ ہوا ہوگا۔ تو یہ ایک آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک منظم سمجھیے کہ سازش ہے۔ اس سازش کا مسلمانوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ جہاں شریعت سے متعلق بھی ہے، وہیں دستوری سمجھیے کہ مسئلہ ہے، اور دستوری سمجھیے کہ دستور کو بدلنے اور دستور میں ترمیمات کے لیے اور آہستہ آہستہ ہندوتوا کے رنگ میں دستور کو ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ دستوری مسئلہ بھی ہے۔ ابھی جیسا چنئی سمجھیے کہ ہائی کورٹ میں ایک سمجھیے کہ پٹیشن آیا تھا کچھ دن پہلے کی بات ہے، جس میں کہا گیا کہ مندر میں ڈریس کوڈ لایا جائے، تو ہائی کورٹ کے جج نے بہت اچھا ریمارک کیا کہ یہ ملک دھرم کے سمجھیے کہ کورٹس کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ملک چلانے پر ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا اب دھوتی پر، لنگی پر، ساڑی پر، شلوار پر، جینز پر، ٹی شرٹ پر، ٹوپی پر، بندیا پر کیا اب آپس میں سمجھیے کہ صاحب یہ جو سوشل فیبرک ہے اس کنٹری کا، سب مل جل کر رہنے کا، اس میں سمجھیے کہ ایک دڑاڑ اور نفاق پیدا سمجھیے کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کرے گی۔ اب دیکھیں گے کہ صاحب وہ بچے جو طلبہ ہیں، اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور سمجھے کہ ان کو یہ ساری چیزوں سے بکھیڑوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بچیاں سمجھیے کہ صاحب 7th 8th سے برقع اور نقاب کے ساتھ اسکول آتی ہیں، کالج کو جاتی ہیں، تو ان کے کاؤنٹر میں یہ بھگوا دھاریوں نے سمجھیے کہ بھگوا فلیگز، بھگوا شملے اور بھگوا سمجھیے اسکارفز بڑی تعداد میں ان معصوم بچوں کو سمجھیے کہ تقسیم کیے، اور اس سے ایک بڑا پولرائزیشن کالجز کے اندر اور طلبہ کے اندر سمجھیے کہ دیکھنے کو ملا، جو انتہائی افسوسناک پہلو ہے۔ یعنی طلبہ اس طرح آپس میں کبھی نہیں ٹکرائے تھے۔ منڈل ریزرویشن کے مسئلے پر بہرحال طلبہ میں سمجھیے کہ ٹکراؤ پیدا ہوا تھا، برہمن اور سمجھیے کہ صاحب نچلی طبقات کے طلبات میں، مگر آج سمجھیے کہ دھرم کے نام پر طلبہ کو بہت بری طرح بانٹ دیا گیا ہے۔ اور اب جب کالج ری اوپن ہوں گے تو کیسے وہاں ایک ماحول سمجھیے کہ محبت کا بنایا جائے گا، کیونکہ یہ حکومت سے، اور جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ خود بہت زہریلا سمجھیے کہ ایجوکیشن منسٹر، آئی تھنک ہز نیم از ناگیش، تو وہ سمجھیے خود ایک زہریلا سمجھیے کہ ہے، اور زہریلا بیانات وہ مستقل سمجھیے کہ دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جو انٹریم آرڈر ہے وہ خود بڑا تکلیف دہ ہے، اور ڈے بائی ڈے سمجھیے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی اس کی۔ چیف جج نے کہا ہے
ہم کورٹ سے بہت پر امید ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو رائٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہ ملک کسی مذہب کے اوپر نہیں چلتا، سب کو اپنی مذہبی پریکٹس کی سمجھے کہ اجازت دیتا ہے۔ اب ایک احمق کہہ رہا تھا کہ بھئی اگر ہم مذہب کی سمجھے کہ کسٹم کی اجازت دیں گے تو پھر جین سمجھے کہ صاحب ننگے پھرتے ہیں، تو کیا ننگے لوگوں کو آپ پرمیشن دیں گے؟ تو یہ سب باتیں، جین جو ہے سو جو وہاں نوجوان جین ننگے نہیں پھرتے، سمجھے کہ جو نگر بار جو کمیونٹی ہے وہ پوری سمجھے ننگی نہیں پھرتی، وہ ایک ایج کے بعد ننگے پھرنے کا ان کے پاس ہے۔ بہرحال وہ کنڈیمنیبل ہے، مگر اب ان کی ایک پریکٹس ہے، ریلیجیس پریکٹس۔ میں ریلیجیس پریکٹس پہ سمجھے کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، چوکس اور چوکنا رہنا چاہیے۔ اور میں ان تمام بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں جو آج حجاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں، کہ اور ان ماؤں کو اور ان والدین کو بھی سلام کرتا ہوں جو حجاب کی لڑائی میں اپنے بیٹیوں کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اور پھر میں مسکان جو اللہ اکبر کے نعرے سمجھے جس لڑکی نے لگائی تھی، مسکان خان، میں اس سے اور ان کے والد سے بھی بہرحال سمجھے کہ بات کیا، اور بہرحال سمجھے کہ دعائیں دی، اور ان کے حوصلے اور ہمت کو میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو بہرحال جو لڑکیاں لڑ رہی ہیں حجاب کے لیے، وہ صرف وہ لڑکیوں کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور تمام ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو دستور کو بچانا چاہتے ہیں، ملک میں امن و امان اور سلامتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس حجاب کے ایشو پر آپ سمجھیے کہ مسلم طالبات کو جو تعلیم سے روکا جا رہا ہے، ان کی ترقی سے روکا جا رہا ہے، گزشتہ 1 مہینے سے مسلم حجاب پہنی ہوئی طالبات اپنی تعلیم سے ان کو سمجھیے کہ روکا گیا ہے، وہ اسکول اور کالج میں آ کر باہر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے۔ یہاں بیٹی پڑھاؤ کی بات کر رہے ہیں، جبکہ بیٹی کو سمجھیے کہ صاحب پڑھائی سے روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو مودی جی کے پاس یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس بیٹیوں کا بھی 2 نظریات، 2 تصور بیٹیوں کے ہے، ایک مسلمان بیٹی اور ایک غیر مسلم بیٹی۔ تو یہ ملک بہرحال سمجھیے کہ صاحب بڑھ جائے گا، نفرتیں بڑھے گی، بلکہ اگر اس طرح کے ایشوز کو اگر انٹرٹین کیا جائے گا تو ملک میں سول وار ہو سکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اس کو سبھی کو لے کر ہم یہ لڑائی لڑنی چاہیے۔ اور ان بیٹیوں کو میں سلام کرتا ہوں، ان ماں باپ کو سلام کرتا ہوں، اور امت کی ماں اور سمجھیے کہ ان کے بچیوں کے والدین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سمجھیے کہ اپنے بچیوں کو حجاب پہننے کی طرف مائل کریں، اور جو حجاب نہیں پہنتی ہیں ان کو حجاب پہننے کی طرف مائل کریں۔ اور میں اس کے بڑے ایکسپیرینسز میں رکھتا ہوں۔ خود میں آپ کو بتاؤں کہ JNU سے میری بیٹی بہرحال M.Tech کی ہے، الحمدللہ اس کی شادی ہو گئی، وہ صاحب اولاد ہے۔ تو وہ M.Tech کی ہے، اور پوری یونیورسٹی میں وہ واحد لڑکی تھی جو ٹوٹل باحجاب جاتی تھی، اور اسٹیٹ رینک اس کو آیا تھا۔ میں ایک روز بلا کر، کیونکہ میں خود ایڈمیشن کے لیے گیا تھا، میں بلا کر پوچھا بیٹا یونیورسٹی میں تم کو بہت تکلیف ہوتی ہوں گی؟ تو میری بیٹی نے کہا کہ بابا بات سمجھیے کہ بچے جملے کستے ہیں اور بچیاں بھی کچھ طنز کستی ہیں، لیکن اس طنز اور جملوں سے میرے اندر ایک پراؤڈ، ایک فخر محسوس ہوتا ہے، اور میں باحجاب سمجھیے کہ جا رہے ہوں۔ ٹوٹل پورا M.Tech اس نے JNTU سے باحجاب سمجھے کیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ مسلم لڑکیوں کو بھی اس نے کافی کچھ مولڈ کر دیا۔ تو بہرحال اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اور سمجھیے کہ حجاب ہماری آئیڈینٹی ہے، حجاب ایک اعلیٰ ظرف عورت کا لباس ہے، اس کو سمجھیے کہ اپنائیے۔ اور تحریک مسلم شبان نے تو برقعے کی عظمت کی ایک بڑی مہم سابق میں چلائی ہے کہ برقع وومنس تھیٹرز میں بین والی مہم، بزرگوں کو وہ یاد ہوگا۔ تو برقع ہماری آئیڈینٹی بھی ہے، اور ایک باعفت، باعزت اور بلند سمجھیے کہ لڑکی و خاتون کا ایک لباس ہے، اس کو اپنایا جائے۔ میں سلام کرتا ہوں کرناٹک کی اور ملک کی دوسری تمام ان سمجھیے کہ بیٹیوں کو
جو حجاب کے لیے آج ڈٹی ہوئی ہیں، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور سمجھے کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ حق و باطل کی لڑائی ہے اور اس کو لڑنا چاہیے، اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے فیوچر کو بھی، ہماری لڑکیوں کے فیوچر کو بھی بہت شاندار بنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔